ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے احسانات بے شمار ہیں، جس کی نعمتیں انگنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار احسانات میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو ماننے والا بنایا جس کو مانے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے نہ آخرت میں نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے صرف ایک راستہ کھلا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے اسلام کا راستہ۔ جنت جانے کا صرف ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ دنیا میں کیا ہے؟ اسلام۔ جو اسلام کے راستے پر چلے گا، جنت اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے رکھی ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اپنا لے گا، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی نجات اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پیروی میں رکھی ہے۔ حضرت آدم کی جو آخری اولاد دنیا کے اندر پیدا ہوگی، اس کو بھی اگر جنت جانا ہے تو اس کو اسلام ہی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ تو کیونکہ قیامت تک کے یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک واحد مقبول اور ویلڈ دین ہے، تو ضروری ہے کہ یہ دین قیامت تک محفوظ بھی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی میں دنیا کے تمام انسانوں کی نجات رکھی ہے، تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ اسلام جیسا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، قیامت تک ویسا باقی بھی رہے، تاکہ اس پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے اس کا راستہ واضح رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس دین کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا واحد راستہ قرار دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس دین کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے سے یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا، اور ان اسباب میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نبی سے لے کر کے امت کو دینے کی ذمہ داری جس طبقے کو دی، وہ طبقہ دنیا کا سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ، سب سے ذہین طبقہ تھا۔ وہ طبقہ، وہ جماعت جس نے رسول اللہ سے دین لیا اور امت کو دین دیا، وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا، رسول اللہ سے دین کو سمجھا، دین کے الفاظ بھی امت تک پہنچائے اور دین کا فہم بھی امت تک پہنچایا۔ وہ جماعت دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین جماعت تھی۔ کون سی جماعت ہے وہ؟ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ امت اور نبی کے درمیان کا پل ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو یہ امت اپنے نبی سے محروم ہو جائے گی۔ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے یہ دین لیا، قرآن کی شکل میں لیا، حدیثوں کی شکل میں لیا، اس کو اپنے علم کے ذریعے سے محفوظ کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے محفوظ کیا، اور اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کیا، ہے نا؟ دین کے نام پر آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے دیا ہے۔ بھئی ہمارے پاس قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہم کو کہاں سے ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، نبی نے اس کو یاد کیا، اور کس کو یاد کرایا؟ صحابہ کو یاد کرایا۔ اللہ کے نبی کے بعد اس قرآن کے سب سے پہلے حفاظ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نبی پر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کو نبی پر نازل ہوا، نبی نے یاد کیا اور لکھوایا۔ اس قرآن کے سب سے پہلے کاتبین کون ہیں؟ لکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ، انہوں نے لکھا۔ جب تک رسول اللہ پر قرآن نازل ہوتا رہا، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی لکھواتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی،
جب وفات ہوئی تب قرآن ایک مصحف کی شکل میں نہیں تھا، الگ الگ جگہوں پر قرآن لوگوں کے ذہن میں تو تھا، صحابہ کرام نے یاد تو کیا تھا، لیکن ایک کتاب بین الدفتین، ایک مصحف کی شکل میں قرآن کو جمع کرنے کا کام کس کے دور میں ہوا؟ حضرت ابوبکر کے دور میں۔ جمع قرآن حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، حضرت عمر کے مشورے پر ہوا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر کو قائل کیا۔ شروعات میں حضرت ابوبکر قائل نہیں تھے، بہت سمجھا بجھا کر کے ان کو قائل کیا اور قرآن کا ایک مصحف تیار کرایا گیا۔ سارے صحابہ سے جو الگ الگ آیتیں تھی، حفظ سب کو تھا، لیکن وہ ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا۔ پھر قرآن کے سب کے پاس الگ الگ مصاحف تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ بعض صحابہ نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ اس کی کچھ تشریحات بھی لکھی ہوئی تھیں۔ اس بات کا ڈر تھا کہیں بعد میں آنے کے بعد کچھ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ تشریحات بھی قرآن کا حصہ ہیں، تو انہوں نے دیکھا بعض مصاحف میں اختلاف تھا، تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ پوری امت کو ایک مصحف پر جمع کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں کام ہوا۔ جمع قرآن کا دور کام کب ہوا؟ حضرت ابوبکر کے دور میں ہوا، اور ایک مصحف پر جمع کرنے کا کام حضرت عثمان کے دور میں۔ انہوں نے ایک مصحف پر جمع کیا، باقی جو مصاحف تھے ان کو انہوں نے جلوا دیا تاکہ اختلاف نہ امت کے اندر باقی رہے۔ امت قرآن کے بارے میں کہیں اختلاف میں نہ پڑ جائے، تو ایک مصحف پر پوری امت کو حضرت عثمان نے جمع کر دیا۔ اس لیے یہ جو مصحف ہم پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے ہماری مسجدوں میں، اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو مصحف ہے، اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا ہی جاتا ہے مصحف عثمانی۔ یہ جو مصحف ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف پر لوگوں کو جمع کیا تھا۔ آج بھی قرآن کی کوئی کتابت اس وقت تک کے پانی ہے آج بھی قرآن کی کوئی کتابت اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حضرت عثمان کے مصحف کے موافق نہ ہو۔ یہ قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنی تلاوتوں میں، صحابہ کا احسان ہے کہ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں۔ ہم کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ صحابہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیثیں ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ جب بھی ہم اللہ کے رسول کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے نام سے پہلے کس کا نام ہوتا ہے؟ کسی صحابی کا نام ہوتا ہے نا؟ اگر صحابی کا نام حدیث کے اندر نہ ہو، وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ اگر کسی صحابی کا ذکر نہ ہو، کوئی تابعی اگر ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کر دے، ایسی روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے، منقطع ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ کی، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیرت سے ہو، ہر حدیث کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ صحابی سے، ہے نا؟ جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے ہم کسی صحابی کا نام پڑھتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی زندگی کے ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کے نبی کی خاموشی تک کو صحابہ کرام نے روایت کر دیا ہے۔ وہ روایتیں جن کا تعلق ایمان سے بھی ہے، عقیدے سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، پیشین گوئیوں سے ہے، تاریخ سے ہے، فتنوں سے ہے، عقائد سے ہے، معاملات سے ہے، اخلاق سے ہے، الگ الگ طرح کی حدیثیں، اللہ کے رسول کی پوری سیرت جو ہم کو پتہ ہے، ایک ایک عبادت کا طریقہ ہم کو پتہ ہے، یہ پورا طریقہ رسول اللہ کی پوری سیرت، آپ کے اقوال افعال، یہ سارے ہم کو کہاں سے ملیں؟ یعنی صحابہ کے ذریعے سے ملے، ہے نا؟ یہ حدیث کے جو ذخیرے ہمارے پاس موجود ہیں، بخاری، مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، یہ سارا حدیث کا ذخیرہ جو ہمارے پاس الحمدللہ اتنی واضح شکل میں موجود ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی پوری زندگی الحمدللہ موجود ہے، بہت باریکی کے ساتھ
اس کو نوٹ کرنے والے، اس کو محفوظ کرنے والے اور محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ انہی کے ذریعے سے یہ دین ہم کو ملا ہے، یہ قرآن ہم کو ملا، یہ سنت ہم کو ملا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بہت باریکی سے رسول اللہ کی ایک ایک بات محفوظ کی۔ آج ہم کو کوئی پوچھتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے، کیا جواب دیتے ہیں ہم؟ ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کیسے پتہ چلا ہم کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو ایک صحابی نے ہم کو بتائی ہے نا۔ ہمارا عقیدہ بھی ہم حدیث سے لیتے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم عبادتیں کرتے ہیں، عبادت کی ایک ایک حرکت، رکوع ایسا کرنا ہے، سجدے ایسا کرنا ہے، تشہد میں یوں بیٹھنا ہے، تبرک یوں کرنا ہے، انگلیاں ایسے ہلانی ہیں، سلام یوں پھیرنا ہے، کہاں ملا ہم کو؟ ہم ساری عبادتوں میں صحابہ کے محتاج ہیں۔ الحمدللہ ہم اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی ہے نا۔ بھائی مقلد کا پرابلم ہے، مقلد اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میرے امام نے ایسی نماز بتائی ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، ہم اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی ہے نا۔ یہ شعور اور یہ احساس یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کی حدیثیں پڑھی کہ رسول اللہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، نکاح، طلاق، خلا، بیوع، تجارت کے مسائل سارے ہم کو جو ملے ہیں یہ صحابہ کرام کی حدیثوں سے ملے۔ صحابہ نے ایک ایک چیز اللہ کے نبی کی نوٹ کی بہت باریکی سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام ایسے کرتے تھے، رکوع ایسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، اتنی باریکی سے حدیثوں تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی حدیثیں پڑھ کے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ایک موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے صرف اتنا نہیں نوٹ کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ رسول اللہ کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ کتنا ہاتھ اٹھایا یہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں روایت کہ اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ فضحک النبی حتی بدت نواجذہ، اللہ کے رسول ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھنے لگیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کبھی اس طرح سے نہیں ہنستے تھے کہ حلق کے اندر کا حصہ رسول اللہ کا دکھائی دے۔ ہنسنے کی کیفیت بھی رسول اللہ کی ہم کو بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے وقت خراٹے کی آواز رسول اللہ سے آتی تھی، وہ بھی نقل کر دی صحابہ نے۔ اللہ کے نبی نے مسواک کیا تو صحابی نے مسواک کے وقت رسول اللہ کی گلے سے کیسی آواز نکلتی تھی یہ بھی روایت کر دی۔ ایک صحابی کہتے رسول اللہ جب مسواک کرتے تو آپ کے منہ سے آ کی آواز آتی تھی، کیسی آواز رسول اللہ کے منہ سے نکلتی تھی یہ بھی روایت کر دیا صحابہ نے۔ آپ کھانا ایسے کھاتے تھے، آپ پانی ایسے پیتے تھے، آپ بال یوں بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیت اور کیفیت کیسی تھی، آپ سواری پر کیسے سوار ہوتے تھے، آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز، آپ چپل ایسے پہنتے تھے، آپ کپڑے ایسے پہنتے تھے، ہر چیز صحابہ نے نوٹ کر کے امت کو بتا دیا الحمدللہ۔ بلکہ بعض مرتبہ وہ چیزیں جن کا ہمارے دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی صحابہ نے بیان کر دی۔ بھئی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر اور داڑھی کے سفید بال گن لیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی آخری عمر میں سر اور داڑھی کے سفید بال گنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 17 بال سفید تھے سر اور داڑھی میں۔ ابھی یہ نہیں پتا ہوتا تو ہماری دین میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی، پر ہر چیز رسول اللہ کی بیان کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں کی تفصیلات۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھاتے آپ کو باب ملے گا باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے بارے میں چیپٹر، جوتیاں کیسی تھی رسول اللہ کی۔ کتنی حدیثیں آپ کو 8 10 15 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس میں رسول اللہ کی جوتیوں کی صفات بیان کی گئی کہ رسول اللہ کی جوتیاں کیسی تھیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو قبالان،
اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے 2 فیتے تھے. رسول اللہ کی جوتیوں میں فیتے سمجھتے ہیں نا جسے جوتا باندھتے ہیں, ایک فیتا انگلی کے اس طرف تھا, ایک اس طرف تھا, وہ پیچھے سے لا کر کے یہاں پر باندھ لیتے تھے رسول اللہ. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ کی جوتیاں معقبہ تھیں. معقبہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے اس میں ابھار تھا تاکہ ایڑیاں جو ہیں اس کو سپورٹ ملے. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ کی جوتیاں ملسنہ تھیں. ملسنہ کا مطلب آگے سے گول تھیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ کی جوتیاں مخصرہ تھیں. مخصرہ کا مطلب آگے سے 5 انگلیوں کے برابر چوڑی تھی, پیچھے سے آگے سے 7 انگلیوں کے برابر چوڑی تھی, پیچھے سے 6 انگلیوں کے برابر چوڑی تھی اور بیچ سے 5 انگلیوں کے برابر. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ کی جوتیاں جو ہے وہ اس کی 2 تہیں تھیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گائے کے چمڑے سے بنی تھیں. اتنی تفصیلات ہم رسول اللہ کی جوتیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. یہ صحابہ نے روایت کیا ہے, پورا دین. اگر صحابہ کو بیچ سے نکال دیا جائے تو ہم رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتے کچھ بھی. نہ ان کی عقیدے کے بارے میں جانتے ہیں, نہ ان کی عبادتوں کے بارے میں جانتے ہیں, نہ ان کے معاملات کے بارے میں جانتے ہیں, نہ ان کی سیرت, اخلاق اور کردار کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. رسول اللہ کی جو پرائیویٹ زندگی تھی وہ بھی صحابہ نے بیان کی, جو اللہ کے نبی کی پبلک لائف تھی وہ بھی بیان کی. پبلک لائف دیگر صحابہ نے بیان کی, جو پرائیویٹ لائف تھی گھر کے اندر کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بیان کی. سارا جو دین ہے, دین کے نام پر آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ ہم کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ملا ہے. یہ پورا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے روایت کیا ہے حفاظت کر کے. یہ ان کی عظمت ہے, یہ وہ پل ہے جس سے یہ امت اپنے نبی تک پہنچتی ہے. اگر ان صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو ہم اپنے دین سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے کوئی عام لوگ نہیں تھے. صحابہ محض امت کی ایک نسل کا نام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے لوگ تھے. اللہ نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا تھا. اس دین کو روایت کرنے اور حفاظت کرنے اور منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو چنا تھا. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. صحابہ اتفاق نہیں ہیں, صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں. یہ اتفاق نہیں تھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے, کچھ لوگوں کے زمانے میں رسول اللہ پیدا ہو گئے اور اتفاق سے وہ لوگ اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے اور اتفاق سے صحابی بن گئے. یہ اتفاق نہیں تھا, یہ پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی. یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. They are the chosen people. یہ چنے ہوئے لوگ تھے. یہ کوئی کو انسیڈنٹ نہیں تھا کہ ارے اتفاق سے حضرت ابوبکر بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا کر کے اور آپ کی صحبت سے سرفراز کر کے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو, حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, حضرت علی کو, حضرت عبد الرحمن کو, سعد و سعید کو, طلحہ و زبیر کو, مہاجرین کو, انصار کو, ان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی مدد کے لیے کیا تھا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اللہ ہے جس نے اپنی نصرت سے آپ کی مدد کی اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. ان ایمان والوں کو اللہ نے آپ کی مدد کے لیے پیدا کیا تھا. کون ہے یہ ایمان والے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ. ہاں, ان صحابہ کو اللہ نے پیدا کیا رسول اللہ کے زمانے میں تاکہ رسول اللہ کے انصار بنے, رسول اللہ کے صحابی بنے, رسول اللہ کے حواری بنے, رسول اللہ کے ساتھی بنے. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا, سب سے پاکیزہ دل اللہ کے رسول کا تھا, تو رسول اللہ کو خاتم الانبیاء بنا کر کے, رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد. اللہ کے نبی کے بعد جب دوسرے بندوں کو دلوں کو دیکھا
فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو سب سے پاکیزہ دل پایا. فجعلهم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں. فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا، تو جس چیز کو یہ مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے بھی اچھا ہے. یہ صحابہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دین کی مدد کے لیے پیدا کیے تھے، اور یہ مدد دو سطحوں پر صحابہ نے کی ہے. ایک سطح پر صحابہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانی قربانیاں دی، مالی قربانیاں دی، جو مادی ضرورت تھی دین کے لیے وہ کی. دوسری طرف اس دین کی حفاظت کے لیے علمی قربانیاں دی. جو ان کی جسمانی اور مادی اور مٹیریلسٹک جو ان کی قربانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. یعنی صحابہ کی عظمت کا جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون صرف اس صورت میں نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا جان و مال قربان کیا، وہ تو کیا ہی، پر جان و مال قربان کرنے کے ساتھ صحابہ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ انہوں نے اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو لگایا. اس کے الفاظ اور اس دین کا فہم یہ دونوں صحابہ کرام نے اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے محفوظ کیا. یہ دو الگ الگ طرح کی قربانیاں ہیں صحابہ کی. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایک تو صحابہ نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جنگوں میں اپنا خون بہایا، اپنی شجاعت اور بہادری کے وہ نمونے دکھائے کہ آپ کو انسانی تاریخ میں ایسے نمونے نہیں ملیں گے. رسول اللہ پر تیر برس رہا ہے اور حضرت طلحہ سینہ تان کر کے تلوار بھالے لے کر کے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے اور کہہ رہے نہری دونا نہری کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے. یہ ان کی شجاعت تھی، بہادری تھی، یہ ان کی جسمانی قربانی تھی. احد کے لیے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، حضرت رافع سمرہ ابن جندب اللہ کے رسول سے آ کر کے کہتے ہیں 15 سال کے لڑکے. 15 سال کا لڑکا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ہے یہاں پہ 15 سال کا؟ کتنے سال کے ہو تم؟ ہاں 14. تم کتنے سال کے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. یہ اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے 15 سال کا. 15 سال کے دو بچے رسول اللہ سے آ کر کے ضد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ ہم کو بھی رات میں لے کر کے چلیے جنگ میں، ہم بھی کفر کے قلعے میں سمار کریں گے. اللہ رسول ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھی تو بچے ہو، کیا عمر ہے تمہاری، جاؤ تم ساتھ میں نہیں چل سکتے ابھی. حضرت رافع جا کر کے اپنے ابا سے بولتے ہیں کہ ابا اللہ کے رسول نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، میں بھی ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں، میرے حق میں سفارش کر دیں کہ میں بہت اچھی تیر اندازی کر لیتا ہوں، میرے جسم پر نہ جائیں، میری تیر اندازی کی صلاحیت بڑی زبردست. حضرت رافع کے والد آ کر کے رسول اللہ سے سفارش کرتے ہیں رسول اللہ آپ نے رافع کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ بڑا اچھا تیر انداز ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے لیں. باپ اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر رہا ہے کہ رسول اللہ اس کو بھی جنگ میں ساتھ لے کر کے چلے. ہم اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیج پاتے، ہم اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیج پاتے ہیں، یہاں باپ جنگ میں بھیج رہا ہے اپنے بچے کو. رسول اللہ کہتے ہیں ایسی بات ہے تو چلو ساتھ. حضرت سمرہ دیکھتے ہیں کہ رافع بن جندب شامل ہو گئے، میں تنہا رہ گیا ہوں. رسول اللہ سے جا کر کہتے ہیں رسول اللہ آپ نے رافع کو ساتھ میں لے لیا ہے، میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، رافع کو کشتی میں ہرا دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیے اور اس رافع کو لے کر کے جا رہے ہیں. تو رسول اللہ کا ایسی بات ہے تو چلو کشتی لڑ کے دکھاؤ. رافع اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کشتی لڑی اور واقعتاً حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو کشتی میں پچھاڑ دیا، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی ساتھ لے لیا. یہ تو صحابہ کرام نا جو ان کی جسمانی قربانیاں ہیں، ایک ایک بچہ رسول اللہ کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے زندہ رہتا تھا، ان کی زندگی کا مقصد تھا رسول اللہ کی مشن کو آگے بڑھانا. ایک 14 سال، یہ 14 سال کا بچہ ہے نا، 14 سال کا ایک بچہ بدر کے موقع میں رسول اللہ کے ساتھ ہو لیا کہ میں بھی چلوں گا مشرکوں سے لڑنے کے لیے. ہمارے یہاں 14 سال کے بچے انڈر ویئر بھی اپنا ہاتھ سے نہیں دھوتے. ہاں 14 سال کا بچہ رسول اللہ کے ساتھ لگ گیا کہ میں بھی چلوں گا جنگ میں. آئے بدر تک کے رسول اللہ نے دیکھا 14 سال کا ہے، کہا تم لڑائی نہیں کر سکتے، ابھی تمہاری ایج نہیں ہوئی لڑنے کی، تم ایسا کرو دور جاؤ ٹیلے پہ بیٹھو اور دیکھو کہ جنگ کیسے ہوتی ہے.
مستقبل کا مجاہد ٹرین کیا جاتا تھا کہ ابھی تو تم لڑ نہیں سکتے ہو، دور سے بیٹھ کر کے جنگ دیکھو. حافظ ابن حجر لکھا ہے کان نزارن، ان کو نزار بنا دیا. سراقہ، حارث بن سراقہ، ان کو نزار بنا دیا کہ تم ذرا دشمنوں کی چال پہ نگاہ رکھو، دور سے بیٹھ کے دیکھو جنگ کیسے ہوتی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب جنگ شروع ہوئی، پہلا تیر غزوہ بدر میں آ کر کے اسی لڑکے کو لگا، 14 سال کے. پہلا تیر آ کر کے لگا، گلے پر تیر لگا، وہیں پر موت ہو گئی. جنگ مسلمان جیت گئے، تدفین کر دی گئی ان کی بدر میں. ان کی والدہ بہت عظیم صحابیہ حضرت ربیع بنت معوذ، حضرت انس کی پھوپھی ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول، حارث کا میری نظر میں کیا مقام تھا، میں کتنا اس سے محبت کرتی تھی وہ میں ہی جانتی ہوں. اللہ کے رسول یہ بتائیں کیا میرا بچہ جنت میں گیا ہے؟ اگر وہ جنت میں گیا ہے تب تو میں صبر کر لوں گی کہ چلو یہاں سے بہتر حالت میں، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو میں بہت روں گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا او حبیلتی، ربیع تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. آدمی کبھی محبت سے بولتا ہے نا، کہا وہ حبیلتی، ربیع کیا تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اہیا جنت واحدہ، تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جنت ہے بس؟ نہیں ربیع، بل ہی جنان کثیرہ، جنت تو بہت ساری ہے، جنت کے بہت سارے لیول ہیں. وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اور تمہارا بیٹا سب سے اعلیٰ ترین جنت میں گیا ہے، سب سے اوپر فردوس اعلیٰ میں گیا ہے وہ. یہ تو حالت تھا صحابہ کا، جو جسمانی قربانیاں انہوں نے دی، مالی قربانیاں انہوں نے دی، وہ ایک پورا موضوع ہے. لیکن صحابہ کا کنٹریبیوشن صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنا جان و مال قربان کیا، انہوں نے اس دین کی حفاظت جیسے اپنے جان و مال کو قربان کر کے کی، ویسے اس دین کی حفاظت اپنے ذہن و دماغ کو لگا کر کے کیا. یہ پورا قرآن سنت اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا اور اس کو آگے بڑھایا، صرف اس کے الفاظ کو نہیں، اس کے فہم کو بھی. صحابہ نے صرف الفاظ آگے نہیں بڑھائے کہ قرآن کے الفاظ منتقل کر دیے، امت کو دے دیا قرآن اور آزادی دے دی، جاؤ خود ہی سے قرآن سمجھ لو جو سمجھ میں آئے. ہاں، رسول اللہ کی حدیثیں روایت کر دی اور امت کو آزاد چھوڑ دیا، بھائی حدیثیں ہیں اور تم خود سے ہی سمجھ لو جیسا تم کو سمجھ میں آتا ہے. ایسا نہیں کیا، انہوں نے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا فہم بھی امت کو دیا، حدیثوں کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا فہم بھی امت کو دیا. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں دین، تو دین صرف قرآن اور حدیث کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے فہم کا. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم منہج سلف کے متبع، بھائی سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلف کا مطلب ہوتا ہے بزرگ. بھائی لوگ اہل حدیثوں کو بولتے ہیں اہل حدیث بزرگوں کو نہیں مانتے، بھائی ہم تو کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی ہیں. سلفی مطلب ہی ہوتا ہے بزرگوں کو ماننے والا. سلف مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے نیک لوگ، ہے نا. سلف کا مطلب جو گزر چکے. اس لیے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ آپ ہمارے سلف ہیں، یعنی آپ پہلے چلے گئے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. تو ہم سے زیادہ کون بزرگوں کو مانتا ہے؟ ہمارا تو نام ہی ہے بزرگوں کو ماننے والے. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پس منظر میں، یہاں کے کانٹیکسٹ میں جب بزرگ کہا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ہندوستان میں 100 150 200 سال پہلے جو نیک لوگ وفات پا گئے وہی بزرگ ہیں. ہاں، کسی کی نظر میں خواجہ اجمیری بزرگ ہیں، خواجہ گیسو دراز بزرگ ہیں. کسی کی نظر میں بزرگ جب کہا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں مولانا قاسم نانوتوی آتے ہیں. ہاں، یا کسی کی نظر میں جو ہے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی آتے ہیں جب بزرگ کہا جاتا ہے. تو کسی کی نظر میں مولانا زکریا آتے ہیں جب بزرگ کہا جاتا ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہمارے بزرگ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر. ہمارے بزرگ کون ہیں؟ سب سے پہلے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشر مبشرہ، بدری صحابی، احد میں شریک ہونے والے صحابہ، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ، بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، یہ ہمارے بزرگ ہیں. جس طرح کوئی آپ سے کہے کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، ان سے کہو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں بزرگوں کو مانے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے.
ان بزرگوں کو ماننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ. اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ان کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، اور ایک مراد یہ ہے کہ جو ان صحابہ کی پیروی کریں گے قیامت تک کے سارے لوگوں سے اللہ راضی ہو جائے گا. تو اللہ سے راضی ہونا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. اللہ نے ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے احسان کے ساتھ، ان کے پیچھے چلنا ہے. جو لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. یہ صحابہ ہیں اور یہ ان کا دین کا فہم ہے، اور ہم کو ان کے فہم کا پابند بنایا گیا ہے. اسی کو منہج سلف کہتے ہیں. منہج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہج کا مطلب ہوتا ہے میتھڈ، منہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، منہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. دین کے معاملے میں ہم قرآن و سنت کو سمجھنے میں آزاد نہیں ہے کہ ہماری جو مرضی میں آئے گا ہم سمجھ لیں گے، کیونکہ قرآن و سنت یہ صرف کوئی کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. قرآن و سنت سے جو دین ہے، اس دین کو زمین پر نافذ کیا گیا، اس پر عمل کیا گیا، اور اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کیا گیا جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا. یہ قرآن سمجھا جا چکا ہے. یہ بہت اہم ترین سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن سمجھا جا چکا ہے، اور اس کو سمجھنے والے سب سے پہلا طبقہ کون تھا؟ صحابہ کا طبقہ تھا. اس قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اسٹینڈرڈ انڈرسٹینڈنگ کس کی ہے؟ صحابہ کی ہے. اس لیے ہر انسان قرآن کے سمجھنے کے معاملے میں اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کے دائرے میں رکھے. یہ صحابہ محض امت کی کوئی نسل نہیں ہے. بھائی منہج دیکھو، پہلے منہج کا مطلب سمجھ لیں آپ. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین کا مصدر اور ایک ہوتا ہے دین کا منہج. مصدر کا مطلب ہوتا ہے دین کا سورس، دین کہاں سے لینا ہے. دین کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے اور سنت سے لینا ہے. دین کے بنیادی طور پہ دو ہی مصادر ہیں، دو سورسز ہیں دین کے، ایک قرآن اور ایک سنت. سنت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی کا قول، فعل، عمل، تقریر ہے نا، یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. تو قرآن و سنت کیا ہے؟ دین کا مصدر ہے. لیکن بھائی کیا قرآن و سنت کو سمجھنے کے معاملے میں آپ آزاد ہیں؟ نہیں. دین قرآن و سنت سے لینا ہے، یہ دین کا مصدر ہے. کیسے لینا ہے؟ صحابہ کے طریقے کے موافق لینا ہے نا. کہاں سے لینا ہے؟ یہ مصدر ہے. اور کیسے لینا ہے؟ یہ کیا ہے؟ منہج ہے. کہ قرآن و سنت دین کا مصدر ہے اور صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ دین کا منہج ہے. اس لیے جب ہم اپنا دین ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے اصول ہم بیان کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتباع القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ. کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، پر کیسے کرتے ہیں؟ ایز پر اسٹینڈنگ آف صحابہ، سلف، انڈرسٹینڈنگ آف سلف کے موافق، سلف کے فہم کے موافق ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں. ہم قرآن و سنت سے دین لیتے ہیں، پر اس دین کو لینے کا جو منہج ہے وہ ہمارا کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا میتھڈ. سورس قرآن و سنت ہے، اس سورس سے دین سمجھنے کا میتھڈ کس کا ہے؟ اسٹینڈرڈ میتھڈ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. ہم اس میتھڈ کے پابند ہیں، اس میتھڈ سے آزاد ہو کر کے دین نہیں سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے بیشتر گمراہ فرقوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ مصدر کی بنیاد پر نہیں ہے، منہج کی بنیاد پر ہے. سورس تو وہ بھی عام طور پہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، پھر بھی ہمارا ان سے اختلاف کیوں ہے؟
مثلا ایک جماعت ہے، آپ کو کچھ مثالیں میں بتاتا ہوں. ایک جماعت ہے جو کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہے. وہ بھی دلیل قرآن سے ہی دیتی ہے بھائی، وہ دلیل بھی قرآن سے لے کر کے آتی ہے، ہم بھی دلیل قرآن سے لے کر کے آتے ہیں. سورس تو دونوں کا ایک ہے نا، پھر بھی اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف مصدر کا نہیں ہے، اختلاف کس کا ہے؟ منہج کا ہے، انڈرسٹینڈنگ کا ہے، کہ وہ قرآن کو سنت کے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو میتھڈ وہ اختیار کر رہے ہیں وہ صحابہ کا میتھڈ نہیں ہے. میتھڈ غلط ہونے کی وجہ سے سورس صحیح بھی ہوگا تو بھی انسان حق تک کے نہیں پہنچ سکتا ہے. مصدر صحیح ہو لیکن منہج غلط ہوگا تب بھی انسان صحیح دین تک کے نہیں پہنچ سکتا. اس لیے جب بھی قرآن کی کسی آیت سے وہ استدلال کرتے، دیکھو قرآن کی فلاں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نور تھے، تو ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت تم نے پہلے پڑھی تھی یا صحابہ نے پہلے پڑھی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے آج کے زمانے کا کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی علامہ، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ الاسلام صحابہ سے زیادہ بہتر قرآن سمجھنے والا ہو جائے؟ ہاں نہیں نا. اس لیے ہر بدعتی کے مقابلے میں ہماری جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سلف کی انڈرسٹینڈنگ، کہ بھائی تم جو قرآن سے سمجھ رہے ہو وہ سلف نے سمجھا ہی نہیں، بس بات ختم. کیا صحابہ تم سے بہتر قرآن سمجھنے والے نہیں تھے؟ نہیں. آج کا کوئی بدعتی کھڑا ہوتا ہے قرآن سے استدلال کرتا ہے کہ غیر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، قرآن سے استدلال کرتا ہے. ایک مولوی کھڑا ہوا کہتا ہے دیکھو قرآن مجید میں استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. پھر اپنے سامعین سے پوچھتا ہے بتاؤ صبر اور نماز اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ سامعین جواب دیتے غیر اللہ ہے. پھر کہتا ہے دیکھو قرآن سے دلیل مل گئی کہ غیر اللہ سے بھی مدد طلب کرنی چاہیے. دلیل تو وہ بھی قرآن سے ہی لا رہا ہے، اس کی دلیل نہیں غلط ہے، اس کا استدلال غلط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان سے ہمارا اختلاف دلیل کا نہیں ہے، استدلال کا ہے. ہم کہتے ہیں اگر تمہارا یہ استدلال صحیح ہے تو صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ مطلب کیوں نہیں سمجھا؟ انہوں نے کیوں نہیں اپنی مصیبتوں میں رسول اللہ کو مدد کو پکارا؟ استدلال غلط ہے نا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کتنا دھوکہ دیتے ہیں لوگ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد طلب کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کے لیے کہا ہے. کیا صحابہ نے اس کا یہ مطلب سمجھا تھا اے نماز میں بہت غریب ہوں تو میری غریبی دور کر دے؟ ایسے صحابہ نے نماز سے دعا مانگی؟ اے صبر میری مصیبتیں آسان کر دے؟ نہیں نا. صبر کر کے مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے. نماز پڑھ کر کے مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے. وہ آیت یہ نہیں بتا رہی کہ نماز کو پکارو، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو بتا رہی. تو ہمارا بیشتر بدعتیوں سے جو اختلاف ہے اس میں سے کچھ لوگوں سے اختلاف دلیل والا بھی ہے، یعنی بہت سارے اہل بدعت ہیں جن سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دین میں دلیل مانتے ہیں جن کو اللہ اس کے رسول نے دلیل نہیں قرار دی ہے. کس چیز کو دلیل ماننا ہے اس کا تعلق بھی منہج سے ہے. جیسے جو شیعہ ہیں روافظ، ان کے ہاں ان کے 12 امام دلیل ہے نا، وہ اپنے بات. اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے ہاں پر جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو رسول اللہ کی حدیثیں بہت کم ملیں گی، زیادہ تر ائمہ کے اقوال ملیں گے. ان کے نزدیک ان کے ائمہ دلیل ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے دین میں دلیل اللہ اس کے رسول ہے. ائمہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ بلند ہے پر وہ دین میں سورس نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. جو معتزلہ ہیں یا عقل پرست فرقے ہیں، اشعری، ماتریدی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں دین سے زیادہ اپنی عقل کو دلیل بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں عقل کا استعمال کرنا ہے دلیلوں کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ دلیلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. عقل اس معنی میں دلیل نہیں ہے کہ وہ انڈیویجولی کوئی دلیل ہو. قرآن و سنت کتابیں ہوگی عقل. جو مقلدین ہیں وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے اماموں کو دلیل بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام کا قول دلیل نہیں ہے. تو کچھ اہل بدعت سے ہمارا اختلاف مصدر کی بنیاد پر بھی ہے کہ وہ جن چیزوں کو دین کا سورس بناتے ہیں، جیسے صوفیہ ہیں ان کے ہاں منامات، مکاشفات، فلاں صاحب نے خواب دیکھا، فلاں آدمی نے خضر سے ملاقات کر لی، ان کے یہ دلیلیں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ چیزیں شریعت میں منامات اور مکاشفات اور الہامات یہ شریعت کا سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، برحق ہے، پر کشف و الہام دین کا سورس نہیں ہے. کشف و الہام آپ کو دین سے بے نیاز نہیں کر سکتے
کہ خضر علیہ السلام فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ مسجد میں گئے تو دیکھا ایک بندہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہے اور مصنف ابن عبد الرزاق کے جو محدث ہیں امام عبد الرزاق وہ حدیث سنا رہے. امام عبد الرزاق حدیث سنا رہے, ایک بندہ سن نہیں رہا, حدیث سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. تو خضر اس کے پاس گئے تو اس سے کہا بھائی عبد الرزاق حدیثیں سنا رہے ہیں, تم کیوں نہیں سنتے؟ تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عبد الرزاق سے سنتے ہیں, میں وہ ہوں جو خود رزاق سے سنتا ہوں. ہاں, میں ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہوں, یہ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ مجھے عبد الرزاق کس کی حدیثیں سنا رہے تھے بھائی؟ رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہے تھے نا. ہاں, تو مجھے رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں, کیوں؟ کیونکہ میرا رابطہ ڈائریکٹ رزاق سے. یہ اختلاف کیا؟ یہ مصدر والا اختلاف. اور دین میں کون سی چیزیں مصدر ہیں, کون سی مصدر نہیں ہے, کون سی چیزوں سے دین لیا جائے گا, کون سی چیزوں سے دین نہیں لیا جائے گا, اس کا تعلق بھی منہج سے ہے کہ آپ کا میتھڈ کیا ہے دین کو سمجھنے کے معاملے میں. کن چیزوں کو آپ دلیل سمجھتے ہیں, کن چیزوں کو آپ دلیل نہیں سمجھتے ہیں, اس کا تعلق بھی منہج سے ہے. اس لیے جس کا منہج ہی دین میں درست نہیں ہے, نہ اس کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے, نہ اس کی عبادتیں درست ہو سکتے ہیں, نہ اس کے معاملات درست ہو سکتے ہیں, نہ اس کے اخلاق درست ہو سکتے ہیں, ہے نا. اسی لیے اپنے منہج پر محنت کرنا زیادہ ضروری ہے. اور منہج پر محنت کرنے کا مطلب دین, ہم صحابہ کرام نے جیسا دین کو سمجھا ویسا ہم دین سمجھیں گے. اسی لیے کوئی بہت عام سا آدمی جب مجھ سے پوچھتا ہے اہل حدیث کی کیا دعوت ہے, تو میں اس کو سادہ سے لفظوں میں یہ بولتا ہوں, اہل حدیث کی دعوت ہے اس دین کو مانو جو صحابہ کا دین تھا, بس ختم, مسئلہ ہی نہیں. جو دین صحابہ کا تھا اس کو مانو. صحابہ کیا ہے؟ صحابہ دین کا معیار ہے. صحابہ وہ ترازو ہیں جو رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اسی ترازو پہ تول لو. ابھی کل لوگوں نے شب معراج منائی ہے, ہم کہتے ہیں آؤ بھائی یہ صحابہ کا ترازو ہے, اس ترازو پر تول لیتے ہیں. اگر صحابہ نے شب معراج منائی ہے, ہم تم سے آگے بڑھ کے منائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ رسول اللہ کی سنت آ جائے اور اپنے مسلک کی وجہ سے چھوڑ دیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائے اور ہم کہیں نہیں نہیں نہیں, ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے, یہ شافعیوں کی دلیل, شافعی والی حدیث ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں الحمدللہ. ہم تو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ لڑ جاتے ہیں لوگوں سے. رفع الیدین آمین بالجہر میں مناظرے کرتے. اگر رسول اللہ نے شب معراج منائی ہوتی ہم کیوں پیچھے رہیں گے بھائی؟ اگر رسول اللہ کے صحابہ نے شب معراج منائی ہے ہم کیوں پیچھے رہیں گے؟ ہم آگے بڑھ کر کے منائیں گے. ایک حدیث دو صحابہ نے شب معراج منائی ہو, صحابہ نے عید میلاد منائی ہو, ایک حدیث کوئی ثابت کر دے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں صحابہ نے عید میلاد منائی ہے, انشاءاللہ سب سے بڑا جلوس اہل حدیثوں کا ہی نکلے گا. ہاں, ہم تو بھائی دیکھو رسول اللہ کے صحابہ نے عورتوں کو عیدگاہ میں لے جا کر کے نماز پڑھی, ہمارے علاوہ کوئی عیدگاہ لے جاتا ہے عورتوں کو؟ ہاں, ہمارے علاوہ کوئی انتظام نہیں کرتا. ہم تو ایک عمل کے معاملے میں رسول اللہ کی سنتوں کے پابند ہیں. صحابہ وہ ترازو ہیں اختلاف کے موقع پر جس میں حق اور باطل کو تولا جاتا ہے. کیا کھرا ہے, کیا کھوٹا ہے, کیا دین ہے, کیا دین نہیں ہے, یہ صحابہ طے کرتے ہیں. صحابہ معیار شریعت ہے, صحابہ معیار دین ہے, صحابہ معیار فہم ہے. رسول اللہ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا, تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا. عقیدے میں اختلاف, فقہ میں اختلاف, معاملات میں اختلاف, بہت اختلاف دیکھے گا. تو جب اختلاف کا دور آئے گا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. لیکن صرف یہ نہیں کہا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ بات اتنے پہ ختم ہو سکتی تھی نا کہ بس میری سنت دیکھ لینا, پر دین میں صرف رسول اللہ کی سنت کو نہیں دیکھنا ہے, رسول اللہ کی سنت کے ساتھ صحابہ کے فہم کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, میرے خلفاء کو, خلفاء مطلب انسان اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے جاتا ہے, ہاں, خلفاء کو, میرے خلفاء کو, میرے پیچھے آنے والے میرے صحابہ کی سنت کو دیکھنا. الراشدین جو رشد پر ہیں, المہدیین ہدایت پر ہیں.
تمسک بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ہم کو رسول اللہ کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس فرقے کی علامت کیا بتائی؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں۔ بات تو یہاں پر بھی ختم ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، حق کی صورت واضح کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو دیکھنا ہے۔ رسول اللہ نبی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور صحابہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نبی اللہ کے رسول، اور امتیوں میں سب سے اعلیٰ ترین امتی رسول اللہ کے صحابہ۔ علیکم، اس لیے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی لیے ہر اختلاف میں فائنل فیصلہ صحابہ سے ہوگا۔ صحابہ نے کیا کہا ہر عقیدے کے مسئلے میں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چلو صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ صحابہ نے کیا بتایا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر۔ ہاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سوکنوں سے کہا کرتی تھی کہ زوجکننا اہالیکننا، تمہاری شادیاں تو تمہارے گھر والوں نے کرائی ہیں، وزوجنی اللہ فوق 7 سماوات، میری شادی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرائی۔ وہ بھی مانتی تھی اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، یہ اسٹینڈرڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، معیاری فہم۔ قرآن کا ایک معیاری آفیشیل فہم کیا ہے؟ جو صحابہ نے ہم کو دی۔ اختلاف کے موقع پر یہ صحابہ روشنی اور ہدایت کا معیار ہے۔ یہ محض ایک نسل نہیں تھے کہ بس یہ آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور چلے گئے، نحن رجال وہم رجال۔ ایک طبقہ ہمارے یہاں کہتا ہے وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی تو انسان تھے۔ بھائی 2 جملے بہت خطرناک ہیں جو اہل بدعت استعمال کرتے ہیں۔ جملے بظاہر صحیح ہیں، لیکن اس سے جو ان کا مقصود ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک جملہ یہ ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے، اور دوسرا جملہ یہ کہ محدثین بھی انسان تھے۔ یہ جملے آپ اہل بدعت سے بہت سنیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محدثین بھی انسان تھے، بھائی کیا ہم یہ کہتے ہیں محدثین انسان نہیں تھے؟ یہ آپ کیا کس کا رد کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ محدثین انسان نہیں تھے، ہم بھی کہتے ہیں محدثین انسان تھے۔ ہاں، یہ اصل میں محدثین کو انسان بتا کر کے رسول اللہ کی حدیثوں میں شک پیدا کرنا چاہتے کہ وہ انسان تھے تو ان سے بھی غلطی ہوئی نا غلطی۔ ہم کب کہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں محدثین سے غلطی نہیں ہوئی؟ نہیں کہتے ہم، بھائی محدثین سے غلطی ہوئی۔ جہاں غلطی ہوئی وہاں تو ان کی غلطیوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ جن حدیثوں میں محدثین سے غلطی ہوتی ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیث کی، ضعیف حدیثوں کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جن کو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں محدث سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کسی ثقہ راوی کو ضعیف سمجھ لیا یا کسی ضعیف راوی کو ثقہ سمجھ لیا، اس کو حدیث کے سننے میں غلطی ہو گئی۔ جہاں محدثین سے غلطی ہوئی وہ حدیثیں تھوڑی ہم لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتا کر کے کہ محدثین انسان تھے، آپ سارا حدیث کا ذخیرہ ہی مشکوک قرار دے دیں، ہاں تو پھر تو دین چلنے والا نہیں۔ محدثین انسان تھے تو قرآن کو روایت کرنے والے بھی تو یہی علماء اور محدثین ہیں، تب تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا۔ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، پر ہم نے جہاں ان کی غلطیاں دیکھی، جہاں واضح ہو گیا ان سے غلطی ہوئی ہے، وہاں ان سے حدیثیں نہیں لی جائیں گی۔ ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ بھی انسان تھے صحابہ انسان، بھائی ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ صحابہ انسان نہیں تھے۔ صحابہ انسان تھے، صحابہ عام انسان نہیں تھے۔ انسان تو تھے پر عام نہیں تھے، وہ بہت بڑے انسان تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ بھائی صحابہ کا دین کا فہم
اتنا اعلیٰ کیوں ہے کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ بھائی صحابہ انسان تھے پر عام انسان نہیں تھے. ان کی عظمت کے اتنے حوالے ہیں، مطلب کتنے حوالے دیے جائیں. صرف ایک بات آپ سمجھ لیں کہ صحابہ انسان تو تھے، پر وہ انسان تھے جو رسول اللہ کے شاگرد تھے، ہے نا. اگر صحابہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے میں کوئی دلیل آپ کے سامنے نہ رکھوں، صرف اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. جو قرآن انہوں نے پڑھا وہ کس سے پڑھا؟ اللہ کے رسول. صرف قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا بھی کس سے؟ رسول اللہ سے. صحابی کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا. ہم نے پہلے رسول اللہ سے ایمان سیکھا، پھر آپ سے قرآن سیکھا. تو جب قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. تو صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عقیدہ کس سے سیکھا؟ رسول اللہ سے. جنہوں نے قرآن کس سے پڑھا؟ رسول اللہ سے. صحابی کہتے ہیں ہم 10 آیتیں رسول اللہ سے پڑھتے، 10 آیتیں پڑھتے، اس میں ایمان و عمل کی جو باتیں ہیں وہ سیکھتے، پھر 10 آیتیں پڑھتے، پھر 10 آیتیں پڑھتے. اس طرح سے ہم نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا. صحابہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اہل ایمان پر یہ بہت احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے. یہ کن پر آیتیں تلاوت کرتے تھے؟ رسول اللہ. کون سے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کی. تازہ تازہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، ہاں، اور یہ صحابہ کرام رسول اللہ سے وہ آیتیں سنتے. ان کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے برابر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ ہاں بھائی، اور کوئی حوالہ نہ ہو، صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں صحابہ. کسی بھی شاگرد کا مرتبہ استاذ کے مرتبے سے طے ہوتا ہے نا. استاد جتنا بڑا شاگرد اتنا بڑا. بھائی ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ابن القیم بہت بڑے امام، ہر فن کے امام، ایسے شخصیت ہے جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ. پر ابن القیم کی بھی جب تعریف کرنی ہوتی ہے تو ان کی تعریف کے لیے، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی ابن القیم جو کہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے. ابن تیمیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ابن القیم جیسی شخصیت کے بارے میں بھی جب کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں تو ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. استاذ کے مرتبے سے شاگرد کا مرتبہ طے ہوتا ہے نا. ہاں، ہمارے زمانے میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی شیخ البانی کی شاگرد ہے. علامہ صلاح ظہیر اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے شیخ البانی کی شاگرد ہے، بھائی یہ مقام بڑھ جاتا ہے ان کا. ہاں، جتنا بڑا ادارہ، بھائی آج کے زمانے میں ہم جب کسی عالم کے بارے میں سنتے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے پڑھے ہوئے، تو ہماری نظر میں ان کا اعتبار بڑھ جاتا ہے کہ بھی مدینہ سے پڑھے. ہاں، دنیاوی علوم میں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، اس نے مشیگن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے. ہاں، تو ہماری نظر میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. اس پوری انسانی تاریخ میں کیا رسول اللہ کے مدرسے سے بڑا بھی کوئی مدرسہ ہے؟ ہاں، رسول اللہ. صحابہ کرام کون تھے؟ رسول اللہ کے مدرسے سے فارغ تھے، ہے نا. ان کے استاذ کون ہیں؟ اللہ کے رسول. رسول اللہ استاذ تھے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، استاذ بنا کر کے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. رسول اللہ استاذ تھے اور آپ کے شاگرد کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام. رسول اللہ استاذ تھے، صحابہ کرام شاگرد تھے، اور کریکولم کیا تھا؟ ہاں، آسمان سے اترنے والی تازہ تازہ آیتیں. وہ فیلنگ آپ کے
جس نے قرآن کو کتاب کی شکل میں دیکھا اور جس نے قرآن کو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ برابر ہو جائے گی. ہاں، ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، وہ انتظار کرتے تھے جیسے کوئی آدمی کسی شناسہ کے خط کا انتظار کرتا ہے. صحابہ انتظار کرتے تھے کہ نہیں آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب نازل ہوں گی. ہاں، ایک مرتبہ اللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ دونوں اللہ کے رسول کی صحابیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا تھا. کیا نام تھا؟ ہاں نہیں صحابیہ تھی جو لونڈی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا. ہاں سویبہ تھی یا کوئی، دیکھیے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے صحابیہ کا. ہاں نام میں بھی بتا دوں گا درس کے بعد. حضرت ابو بکر حضرت عمر نے کہا کہ بھئی رسول اللہ ان کے پاس جاتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لیے، اب رسول اللہ وفات پا گئے، چلو ہم چلتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں. ام ہانی بھی نہیں تھی، ام ہانی تو حضرت علی کی بہن تھی. تو کہا کہ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ہوتا ہے نا حسن عہد، جس کو اللہ نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، کہ حسن عہد بھی ایمان کا حصہ ہے. کہ میرے ابا کے دوست تھے، ابا وفات پا گئے تو میں ابا کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو رسول اللہ وفات پا گئے، رسول اللہ ان کے گھر پہ جایا کرتے تھے، اب رسول اللہ نہیں ہے تو چلو ہم چل کر کے ان کی زیارت کرتے ہیں. تو ان کی زیارت کے لیے گئے تو وہ رونے لگی. تو حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے تسلی دی کہ آپ روئیں نہیں، رسول اللہ دنیا سے بہتر مقام پر ہیں. تو کہا میں اس پر نہیں رو رہی ہوں کہ رسول اللہ وفات پا گئے، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ اب آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوں گی. وہ جو سلسلہ تھا اللہ کی آیتوں کے نزول کا وہ ختم ہو گیا. تو جب یہ احساس کیا حضرت ابو بکر عمر نے تو وہ بھی ساتھ میں رونے لگے. وہ فیلنگ ہی الگ تھی بھائی. ہاں، صحابہ نے قرآن کو اس طرح سے نہیں دیکھا، ان کے سامنے تو آیتیں نازل ہوتی تھی. حضرت علی نے فرمایا قرآن کی کوئی آیت میرے سامنے رکھ دو، میں بتا دوں گا کس معاملے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی. ان سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جن پر تازہ تازہ آیتیں رسول اللہ پڑھ کر کے سناتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے معاملات میں قرآن نازل ہوتا تھا. ان سے زیادہ قرآن کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں شان نزول، سبب نزول، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی صحابی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا اور اس کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. ہاں، ان سے بہتر انڈرسٹینڈنگ اس کی ہو سکتی ہے بھائی قرآن کو لے کر کے. ان کے واقعات اور حادثات میں رہنمائی کرنے کے لیے آسمان سے آیتیں نازل ہو جاتی تھی. ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں ہم کو شافی بیان نازل کر دے. تو ایک آیت نازل ہوئی. پھر کہا اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں ہم کو شافی بیان نازل کر دے، دوسری آیت نازل ہوئی. پھر کہا اللہ تعالیٰ ابھی بھی واضح نہیں ہے، شراب کے بارے میں واضح بیان نازل کر دے. اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، تب جا کر کے تیسری آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی. ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. ایک بوڑھی عورت رسول اللہ کے پاس آئی، اللہ کے رسول کو گھر کے باہر بلایا دروازے پر. کہا اللہ کے رسول میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے. زہار عربوں میں طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا جس میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا انت علیہ کظہری امی، تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. جیسے میرے ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، تو بھی آج سے مجھ پہ حرام ہے. اگر یہ کہہ دیتا تھا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. طلاق بائن، جیسے آج کل 3 طلاق دیتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ختم ہو گیا اب رشتہ. پہلے زہار میں ایسا ہوتا تھا. اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی، وہ آئی رسول اللہ کے پاس. کہا یہ آدمی میری جوانی کھا گیا، بڑھاپے میں مجھے میرے ساتھ زہار کر لیا. اب کیونکہ زہار کی منسوخیت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ تو ہو گیا ختم معاملہ. جب زہار ہو گیا تو اب وہ تم اس کی بیوی نہیں رہ گئی، میرے پاس اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. وہ بیچاری مایوس ہو گئی اور جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ان کی دعا کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ریفرنس دیا ان کی جواب کا
ان کی دعا کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لیا اس عورت کی دعا کو جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر زہار کے بارے میں حکم نازل کر دیا. ان کی دعاؤں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. امت میں کون ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا. وہ انہوں نے ایک رائے دی، اللہ نے ان کی رائے کی تائید کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں نازل کی. کتنے معاملات حضرت عمر کے ساتھ پیش آئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مقام ابراہیم کو مصلی بنا لینا چاہیے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. انہوں نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا. اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کو، اہل ایمان کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے اللہ کے رسول ایمان والی عورتوں سے، آپ کی بیویوں سے کہیں کہ اب وہ پردے ڈال لیا کریں. کتنے مقامات ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. کون ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں؟ ان سے اچھا دین کا فہم کس کا ہو سکتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف کے پابند ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں. سلف میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ صحابہ. بنیادی طور پہ جب سلف کہا جاتا ہے تو اس سے مراد صحابہ ہوتے ہیں. پھر صحابہ کے بعد جو لوگ صحابہ کی موافقت میں ان کے راستے پر چلے، جنہوں نے صحابہ کی مخالفت کی، وہ ہمارے سلف نہیں ہیں. سلف کن کو کہتے ہیں؟ والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی احسان کے ساتھ پیروی کی. جو صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے وہ ہمارے سلف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید ان کے طریقے پہ سمجھو. اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے گا. کون ہے یہ ایمان والے؟ یہ صحابہ ہیں. اللہ نے صحابہ کا راستہ چھوڑنے والوں کو کیا فرمایا؟ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف پھریں گے ہم ان کو پھیر دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. صحابہ کے راستے کو چھوڑنے والوں کو، منہج سلف سے انحراف کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے قرآن مجید کے اندر. رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ یہود ویسا ایمان لے کر کے آئیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو. یہ کن سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لائے ہو؟ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہود کا ایمان اللہ کے ہاں اسی وقت معتبر ہوگا جب تمہاری طرح ایمان لے آئیں. منافقین سے کہا جا رہا ہے آمنوا کما آمن الناس، ویسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. یہاں لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ. صحابہ کی طرح ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. اس لیے یہ کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا منہج کیا ہے، آپ کا مسلک کیا ہے، صرف یہ نہیں کہنا ہے قرآن و سنت. ہاں، اتباع القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ. قرآن و سنت کی اتباع ہم کرتے ہیں، سورس تو قرآن و سنت ہی ہے، پر قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہم صحابہ کے فہم کے پابند رہتے ہیں. ہم صحابہ کے فہم سے باہر نہیں بڑھتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو صحابہ سے بہتر کسی نہیں سمجھا. اس لیے ہمارے اصول وہ ہے جو صحابہ کے اصول تھے دین میں. لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کا کوئی اصول نہیں. بھائی اہل حدیثوں کے اصول وہ ہے جو صحابہ کے اصول تھے. صحابہ تقلید نہیں کرتے تھے کسی ایک شخصیت کی، ہم بھی نہیں کرتے. صحابہ بدعتیں نہیں کرتے تھے، ہم بھی بدعتیں نہیں کرتے. صحابہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے، ہم بھی نہیں پکارتے. ہمارے سارے وہ اصول ہیں جو صحابہ کے اصول ہیں. ہم اپنے اصولوں میں صحابہ کے پابند ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کا جہاں پر اتفاق ہے ان کا اتفاق ہمارے لیے حجت ہے. صحابہ اگر کسی مسئلے میں متفق ہو گئے اس سے باہر جانے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کا اتفاق اجماع ہے اور اجماع ایک شرعی دلیل ہے. کسی مسئلے میں اگر صحابہ کا اتفاق ہو گیا
ان کے بعد آنے والے صحابہ سے اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کبھی کسی غلط چیز پر متفق نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ جس چیز میں اتفاق کر لے ان کا اتفاق ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ جس مسئلے میں اختلاف کرے نا تو ان کا اختلاف بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابہ کے یہاں جب اختلاف بھی ہوا تو اختلاف میں صحابہ نے کیا منہج اختیار کیا؟ جب اختلاف ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کس کی بات رسول اللہ کی بات کے زیادہ موافق ہے۔ صحابہ کا منہج تو یہی تھا نا، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو صحابہ نے یہ نہیں کہا فلاں اتنے بڑے عالم ہیں ہم کی بات کیوں چھوڑ دیں، رسول اللہ کی حدیث آ گئی، بڑے سے بڑے صحابی کی بات ترک کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے آ کر کے کہا حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا سنت سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج تمتع سنت ہے۔ تمتع کہتے ہیں ایک احرام میں آدمی عمرہ کرے پھر حلال ہو جائے، پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھے، اس کو تمتع کہا جاتا ہے نا۔ حج قران، حج افراد، حج قران میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ کرتا ہے پھر حج بھی کرتا ہے، بیچ میں حلال نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے حج تمتع کی اجازت دی، خود رسول اللہ نے تو نہیں کیا کیونکہ اللہ کے رسول ہدیہ لے کر کے آ گئے تھے، لیکن رسول اللہ نے حج تمتع کو پسند کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا سنت ہے، رسول اللہ نے اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ تو ابن عمر سے کسی نے کہہ دیا وَلَكِنَّ أَبَاكَ نَهَىٰ عَنْهَا، لیکن آپ کے ابا تو منع کرتے تھے، آپ کے ابا تو منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر غصہ ہو گئے، کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی بات مانی جائے گی کہ رسول اللہ کی بات مانی جائے گی؟ میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کرتے تھے، تم کہہ رہے ہو میرے ابا منع کرتے تھے۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اہل حدیث کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کرتے تھے، سامنے والا کہتا ہے لیکن ہمارے امام تو منع کرتے ہیں، ہمارے مسلک میں تو یہ نہیں ہے، ہمارے علماء تو اس کی اجازت نہیں دیتے، ہماری فقہ میں تو ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کا عام مزاج آپ دیکھیں گے، رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد اگر کوئی ٹکراؤ پیدا کرے بہت غصہ ہوتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے ایسے آدمی سے۔ حضرت عمران ابن حسین، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمران ابن حسین ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کی کہ الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے، حیا میں کوئی برائی نہیں، آدمی اگر با حیا ہے اس سے خیر ہی نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں تو انہوں نے کہا الحیاء خیر کلہ، حیا پوری کی پوری خیر ہے، حیا میں صرف بھلائی بھلائی ہے۔ تو ایک بشیر بن کعب ایک ساتھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بعض حکمت کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ حیا میں وقار ہوتا ہے اور کچھ حیا کمزوری ہوتی ہے، ہم نے پڑھا ہے حکمت کی کتابوں میں۔ ہاں حضرت عمران ابن حسین نے کہا میں تم کو رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ اس کا جواب دے رہے ہو؟ رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں حکمت والی کتابیں اور وزڈم والی کتابوں کی بات پیش کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ وہ بشیر بن کعب بھی غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے حکمت کی کتاب میں پڑھا کہ کچھ حیا میں کمزوری ہوتی ہے، پھر غصہ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا آپ تھوڑا سا نرمی کریں، وہ کوئی منافق نہیں ہے، وہ بھی ہمارے درمیانی کے ایک بندہ ہے، طالب علم ہے، اس سے ذرا نرمی برتیں۔ صحابہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ کی حدیث پیش کی جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی اپنی بات لے آئے، کسی امام کی بات لے آئے، اپنی عقل کی بات لے آئے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، اور اہل حدیثوں کو اسی فتنے کا مقابلہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے بڑا اور کچھ نہیں، چاہے معاملہ عقیدے کا ہو، چاہے معاملہ فقہی مسائل کا ہو، رسول اللہ کی حدیث آ گئی، مسئلہ ختم۔ عقل کو رسول اللہ کے تابع رکھنا ہے، رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ صحابہ نے یہ منہج ہم کو دیا ہے۔ ہاں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں، عبداللہ ابن عمر جو ہیں انہوں نے رسول اللہ کی حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو۔ حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ کی،
تو ان کے بیٹے تھے بلال، انہوں نے کہا انا لمنعہن، ہم تو منع کریں گے، ہم تو روکیں گے، ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے۔ غصہ ہو گئے وہ، کہا کہ میں رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد صحابہ پھر کسی کی بات نہیں سنتے تھے، بڑا سے بڑی کوئی شخصیت ہو، رسول اللہ کی حدیث آ گئی تو پھر بڑی سے بڑی شخصیت کی بات قابل قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ ان کا فہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع رہنا۔ ایک صحابی آئے عبداللہ ابن عمر کے پاس، چھینک آئی، عام آدمی تھے، چھینک آئی تو کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو۔ ہاں، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں، ساری تعریف اللہ کے لیے، رسول اللہ پہ سلامتی ہو، جو بات تم نے کہی وہ غلط نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ رسول اللہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ علی کل حال، تو جو رسول اللہ نے سکھایا وہی کہو، آگے مت بڑھو رسول اللہ سے۔ یہ ان کا مزاج تھا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہے، رسول نے 2 عیدیں منائی، ہم 3 منائیں گے، ہم 4 منائیں گے، رسول اللہ سے آگے بڑھ جائیں گے ہم۔ رسول اللہ شب قدر کو جاگتے تھے، ہم شب معراج میں بھی جاگیں گے، ہاں ہم شب برات میں بھی جاگیں گے۔ رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے، صحابہ کرام نے ہم کو سکھایا، جہاں رسول اللہ نے چھوڑا ہے وہیں پر رک جانا ہے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ یہی سلف کا منہج ہے اور یہی ہمارا بھی منہج ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلو، اپنے دماغ سے مت طے کرو کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ شریعت طے کرے گی۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت معاویہ جو ہے وہ 4 ارکان کا استعلام کر رہے تھے، ہاں حالانکہ صرف رسول اللہ نے 2 ارکان کا استعلام کیا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی۔ استعلام کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا احترام ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ 4 ارکان کا استعلام، 4 کونوں کا استعلام کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے تو صرف 2 کونوں کا استعلام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت امیر معاویہ نے، لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ تعالیٰ کا گھر اتنا عزت والا ہے، اس کا کوئی بھی کونا کیوں چھوڑا جائے بھائی؟ پورے کعبہ کا احترام کرتے ہیں، رسول اللہ نے 2 کیا، ہم 4 کا احترام کر لیں بھائی، بیت اللہ کا تو کوئی بھی حصہ چھوڑنے لائق نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اسوہ ہے، رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر 4 ارکان کا استعلام کرنا اچھا ہوتا تو ہم سے پہلے رسول اللہ کرتے۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تعالی، اللہ کے رسول کا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ جیسے قرآن کی آیت سنی فوراً کا صدقتا، تم صحیح کہہ رہے ہو، فوراً قرآن آیا، نبی کی حدیثیں آ گئی، سر تسلیم خم۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، جب بھی اختلاف ہوا نبی کی حدیث پیش کی گئی، صحابہ کرام نے ہتھیار ڈالے۔ کتنا بڑا اختلاف تھا انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا خلافت کو لے کر کے۔ ایک حدیث رسول اللہ کی آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خلافت کا امر قریش کے درمیان رہے گا، انصار نے سارے ہتھیار اپنے ڈال دیے، کوئی تقاضا نہیں کیا۔ اتنا بہت بڑا مسئلہ تھا خلافت کا مسئلہ، انصار نے بہت قربانیاں دی تھی۔ جب قریش والوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، انصار تھے جنہوں نے رسول اللہ کو پناہ دی تھی، بظاہر ان کا حق تھا خلافت پر۔ جب جیسے رسول اللہ کی حدیث ملی کہ بھئی خلافت صرف قریش والوں کا حق ہے، انصار نے چوں تک نہیں کیا، سارا اپنا حق چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اللہ اس کے رسول کی حدیث آنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے، پھر آگے اپنی بات نہیں رکھنی، نہ اپنی بات آگے رکھنی ہے، نہ کسی شخصیت کی بات رسول اللہ کی بات سے آگے رکھنی ہے۔ یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی ہمارا جرم ہے نا۔ لوگوں کو ہم سے یہی شکایت ہے، بھائی تم حدیثوں کی باتیں کیوں کرتے ہو، تم اماموں کی باتیں کیوں نہیں کرتے، تم کسی امام کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ جرم ہے تو الحمدللہ ہم کو اپنے مجرم ہونے پہ فخر ہے الحمدللہ۔ اگر یہ جرم ہے کہ رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد ہم کسی امام کی بات کیوں نہیں لاتے، رسول اللہ کی حدیث کی بنیاد پر ہم اماموں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ جرم ہے اماموں کو چھوڑ دینا تو الحمدللہ ہم کو فخر ہے کہ ہم مجرم ہیں۔ باقی رہا کہ اماموں کو کون چھوڑتا ہے،
ہم ہی ہیں تو جو اماموں کو مانتے ہیں بھائی. حنفی تو صرف اپنے امام کو مانتا ہے، سارے اماموں کو چھوڑ دیتا ہے. شافعی صرف اپنے امام کو مانتا ہے، باقی سارے اماموں کو چھوڑ دیتا ہے. حنبلی صرف اپنے امام کو مانتا ہے، باقی سارے اماموں کو چھوڑ دیتا ہے. ہم الحمدللہ سارے اماموں کو مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. سب کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ سے بڑا نہیں مانتے. رسول اللہ سے بڑا نہیں، رسول اللہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں. وہذا اکبر شرف لأہل الحدیث، اہل حدیث کا یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ ان کے امام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے امام نبی ہیں، ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں اور ویسے اتباع کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کی اتباع کی ہے. کیونکہ صحابہ اسوا ہیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے. نبی کی اتباع ویسی کرنی ہے جیسے صحابہ نے. جہاں پر رسول اللہ کی بات آئی انہوں نے اپنی عقل، اپنا سر، سب کچھ رسول اللہ کی حدیثوں کے سامنے جھکا دیا. ہم بھی یہی کہتے ہیں جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے اپنا سر جھکا دو، نہ اپنی عقل لگاؤ نہ اپنے اماموں کو رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرو. مقلدین کا یہی مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے میں رسول اللہ کی حدیث آئے گی تو اپنی عقل لگائیں گے، فقہی مسائل میں رسول اللہ کی حدیث آئے گی تو اپنا امام لگا دیں گے مقابلے میں. عقیدے کے مسئلے میں رسول اللہ کی حدیث آئے گی تو عقل لگائیں گے. بھائی رسول اللہ کی سیدھی سی حدیث ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ رسول اللہ کے سامنے ایک اولونڈی نے کہا ہوا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. رسول اللہ کی حدیث آ گئی. اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی آج مقلد سے جب کہا جاتا ہے اللہ کہاں ہے تو آئے بائے شائے مارتا ہے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ بلا جہت کے ہے، اللہ بلا جسم کے ہے. کبھی کہے گا لامکاں ہے، کبھی کہے گا ہر جگہ ہے. ہاں سیدھا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو بھائی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جواب پر تصدیق کی مہر لگا دی تم بھی وہی جواب دے دو. نہیں، کیونکہ وہ حدیث اس کی عقل میں نہیں آ رہی ہے. ہاں یہ دونوں جرم ہیں. رسول کی حدیث آنے کے بعد اپنی عقل اس کے مقابلے میں پیش کرنا یہ بھی جرم ہے، اور رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد اپنے امام کو رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا یہ بھی جرم ہے. اور یہ مقلد دونوں کام کرتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث آ گئی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، حدیث آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات ختم. نہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث آ گئی، ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے. میری دماغ میں نہیں آ رہا، میں رسول اللہ کی حدیث نہیں مانوں گا. صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر کے دماغ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیسے کر لی. رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شام گئے، شام سے آسمانوں کے اوپر گئے. عقل میں آنے والی بات نہیں تھی نا. پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یہ گیا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ سے شام اور شام سے آسمانوں کی سیر کر لی، تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے تسلیم ہے. جب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ روزانہ آسمان سے فرشتہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے تو میں اس کا کیوں انکار کروں گا کہ رسول اللہ بھی آسمان پہ جا سکتے ہیں. عقل میں نہیں آ رہی تھی. پر عقل رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں دلیل نہیں. عقل کا استعمال رسول اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کرنا ہے، رسول اللہ کی باتوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. جہاں ہماری عقل رسول اللہ کی بات سے ٹکرائے گی وہاں ہماری عقل کو رسول اللہ کی بات کے نیچے لائیں گے ہم. تو یہی سلف کا منہج ہے اور یہی ہمارا بھی منہج ہے الحمدللہ، اور اسی منہج کی طرف ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کا، فہم سلف کا پابند رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب موت آئے تو اسی قرآن و سنت کی اتباع پر اور سلف کے راستے پر ہماری موت آئے. یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو انہی کے راستے پر چلا، اللہ کے راستے پر، رسول اللہ کے راستے پر، اور رسول اللہ کی پیروی کرنے والے سلف کے راستے پر چلا. اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ انعمت علیہم میں جیسے انبیاء آتے ہیں ویسے صحابہ بھی آتے ہیں. یہی ابو بکر کا راستہ ہے، یہی عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید کا راستہ ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں انعمت علیہم تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نبیوں کے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کے راستے پر چلا. وہ جس راستے پر چل کر کے جنت گئے انشاءاللہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم صحابہ کے راستے پر چلیں.
اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام